بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ 3 غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، آپ محنت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اپنا گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، سارا دن کے کام کاج سے تھک کر جب سو جاتے ہیں پھر بھی اٹھ کر اللہ کے لیے نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور ان غلطیوں کو دہراتے ہیں تو آپ کی نماز تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے ان 3 غلطیوں کو دور کریں، پھر نماز تہجد ادا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کو اس نماز کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، ایک جو جہاد کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب شخص ہے جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے اور مصلی کو آباد کرتا ہے۔ جب یہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادا کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، جس بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، اس کی حاجات پوری کریں گے، اس کی پریشانیاں دور کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان 3 غلطیوں کو چھوڑ دے، پھر اس کی نماز تہجد قبول ہوگی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ عظمت والی، برکتوں والی، اجر و ثواب والی نماز ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جس کی ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نماز ادا کریں اور ساتھ ہی غلطیاں بھی کرتے ہیں تو ہماری نماز نہ قبول ہوگی، نہ ہی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ان غلطیوں کو دور کریں، پھر نماز تہجد میں اپنا سر جھکائیں اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ دے گا اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ 3 غلطیاں کیا ہیں، میں تفصیل کے ساتھ آج آپ کے سامنے تینوں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ سب سے پہلے غلطی یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن حضرت عبداللہ بن عاص کے بیٹے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو دوران گفتگو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث سنائی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا تو وہ چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک روتے رہے اور ان کے آنسو اس قدر بہہ رہے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے پاس ان کا ایک خاص خادم موجود تھا، ان کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ جو اس درد کے ساتھ رو رہی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس خادم نے پوچھا تو وہ اور زیادہ رونے لگے، یہاں تک کہ سکسیوں کے ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا،
کہتے ہیں کہ جب میں نے سلام پھیرا تو ایک مسافر قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا، باجی دیکھو یہ شخص کتنا بد نصیب ہے، یہ سو رہا ہے اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ نماز تہجد ادا کر رہا ہوں۔ والد صاحب جو شیخ سعدی شیرازی تھے فرمانے لگے، بیٹا اگر تم تہجد پڑھ کر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھو اور ان کو گناہ گار سمجھنے لگے ہو تو اس سے بہتر تھا کہ تم سوئے ہی رہتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر تہجد پڑھنے سے دل میں تکبر پیدا ہو جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگو تو ایسی نماز تہجد پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ سویا ہی رہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک بڑی غلطی یہ ہے جس سے بچنا چاہیے، وہ ہے تکبر۔ تکبر نہ آنے دو اور ہر عمل کے بعد اللہ سے کہو کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ تو نے ہی کیا ہے، یا اللہ تو نے ہی کرم کرنا ہے۔ دوسری غلطی جو تہجد پڑھنے والے کرتے ہیں وہ ہے ریاکاری، یعنی لوگوں کو دکھانا اور بتانا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اس سے کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تہجد اس وقت سے کی ہے کہ کوئی لوگ تمہیں دیکھیں، تمہیں نیک اور پرہیزگار سمجھے تو ہماری تہجد کی نماز ضائع ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تہجد کی ترغیب دینے لگے ہو، میں تہجد پڑھتا ہوں، تو پھر اس پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نیت دکھاوے اور شہرت کے لیے کرتے ہو اور وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ یہ وبال بن جائے گا۔ مزید کہا کہ انسان کے اعمال کی قبولیت اس کی نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو عمل قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تیسری بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے تہجد کو اس کے وقت میں ادا نہ کرنا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جب نماز عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے اور آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی تو اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کے لیے شرط سونا ہے، سونا لازمی ہوتا ہے۔ تہجد کے لیے انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز کے شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ فجر کے وقت میں تہجد پڑھتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ موبائل اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں تو اپنے الارمز کو ضرور سیٹ کریں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہونے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔